جھوٹ بہت چلتا ہے. صحیح ہے, یہ ہمیں باقاعدہ کہا جاتا ہے, بڑے بڑے لوگ کہتے ہیں دیکھو اگر تم فرض چھٹی کی بات کرو بھی محرم کی, اب وہ مجھے بول رہے ہیں تم شیعہ ہو, تم یہ مت بولنا تمہیں محرم کی چھٹی چاہیے, صحیح ہے, ورنہ تمہیں چھٹی نہیں دیں گے. تو اس صورت میں کیا کہا جائے, کیونکہ ہم جھوٹ بولیں گے ہمیں نہیں ملنی چھٹی, سچ بول کے ملنی نہیں ملے. اگر آپ کو یقین ہے کہ مجھے چھٹی خدا دیتا ہے, جھوٹ بولو یا سچ بولو وہی سے ملے گی. نہیں ملنی ہوگی تو چاہے سچ بولو گے جھوٹ بولو گے نہیں ملنی ہے. میری اتنی ترقی ہو گئی, میں صاحب بول دوں کل مجلس سے میں نہیں آؤں گا, ٹھیک ہے. نہیں, وہ ہمارے یہاں جو توریہ جو ہے نا, تو اس میں آپ تھوڑا سا اس کو ریزن کو ٹویسٹ کر دیں, یہ نہ لکھیں کہ محرم کے چاہیے. یعنی اسی پر ہی ابھی کسی کا مجھے بتا رہا تھا کون کہ اس کا انٹرویو ہو رہا تھا, تو خاتون جو ہے امریکہ لندن کہیں جانا چاہ رہی تھی, انٹرویو ہو رہا تھا, تو اس نے بچے کو بیمار ظاہر کر کے انٹرویو دیا کہ میرا بچہ بیمار ہے. تو پتہ چل گیا کہ یہ تو بناوٹ کی ہوئی ہے. تو اس نے ان سے کہا کہ دیکھیے جو آپ نے جھوٹ بولا ہے نا, اپنا راستہ بھی بند کیا, دوسروں کا بھی راستہ بند کیا. وہ عیسائی یہودی آپ کو سمجھا رہے ہیں کیوں جھوٹ بول رہے ہیں, یہ مسلمان آپ سے کہہ رہے ہیں جھوٹ بولیے, کون بہتر ہے؟ وہی بہتر ہے, جھوٹ بولیے. ان کو سمجھ میں آ گیا ہے کہ دیکھیے جو چیز آپ کو ملنے والی ہے ملے گی, آپ کو جھوٹ بول رہے ہیں چاہے سچ بول رہے ہیں, کیا فرق پڑ رہا ہے؟ جیسے یعنی یہ آپ کی روزی ہے, وہ آپ کو ملنے والی ہے, جو حضرت علی کے زین والے واقعے میں ہے. اب وہ چوری کر کے کھا رہا ہے, تو یعنی اپنی ہی روزی کو حرام کر کے کھا رہا ہے, اس کو ملنا ہی تھی. وہ ایک چیز اس کی قسمت میں نہیں ہے, جیسے اس طرح عمر سعد کے لیے حضرت امام حسین نے فرمایا کہ بھائی رہ کی حکومت میں ملنی ہی نہیں ہے, کچھ بھی کر لو, چاہے مجھے قتل کرو چاہے نہ کرو, نہیں ملے گی. پیسے چاہیے میں دے دیتا ہوں. تو وہ کیا کر لیا, امام حسین شہید کر لیا تو مل گئی, نہیں ملی. کیوں قتل کر رہا ہے کہ نہیں مجھے حکومت چاہیے. بھائی جب کہہ رہے ہے ہی نہیں تمہاری قسمت میں, تو یعنی فالتو میں اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہے. تو یہ چیزیں جو ہے ہم اپنے ذہن میں سوال کر لیتے ہیں کہ اگر ہم نے سچ بول دیا تو یہ چیز نہیں ملے گی. یہ کیا خوف ہے نا, نہیں ملے گی. وہ انگریز کیوں سچ بول رہا ہے, وہاں سارے بچے کیوں سچ بول رہے ہیں؟ اس چیز پہ یقین کر لیا کہ بھائی میں کیوں جھوٹ بولوں آپ کی خاطر. ابھی وہاں مثلا امریکہ یورپ میں جا کے کہہ دیں کہ میں جو ہے وزیر اعظم کا بیٹا ہوں, وہ یقین کر لیں گے, لیکن ان کو پتہ چل گیا کہ آپ نے جھوٹ بولا ہے تو پوری زندگی یقین نہیں کریں گے آپ کی بات پر. کیا آپ نے جھوٹ کیوں بولا؟ ان کو سمجھ میں آ گئی, پیغمبر نے آپ سے کہہ دیا کہ الکذب ام الخبائث, تمام بیماریوں کی خباثتوں کی جڑ جو ہے جھوٹ ہے. ہمیں پیغمبر پہ یقین نہیں آ رہا, یہودی کے سمجھانے سے سمجھ میں نہیں آ رہا, یہ گدھوں کے سمجھانے سے سمجھ میں آ رہا ہے. یعنی کیا مطلب ہے, اب خود گدھے.